تاریخ حسن میں لکھا ہے کہ جھیل ولر اصل میں جھیل نہیں تھی بلکہ ایک شہر تھا، اور اس شہر کا نام وہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے سندھ مت نگر۔ اس شہر کے اندر تمام قسم کے جرائم ہوا کرتے تھے، تمام قسم کے جرائم۔ اب وہ قسمیں جو ہیں وہ خود سمجھ لینی چاہیے کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں جرائم کی، اور اگر ان قسموں کو سمجھنا ہو تو آج کے سماج کو دیکھنا۔ وہ تمام قسم کے جرائم چلتے رہے عرصہ طویل تک، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سزا آ گئی، زلزلہ ہوا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی چڑھا، آبادی ڈوب گئی، یہاں تک کہ شہر جو ہے وہ جھیل کی شکل میں اختیار کر گیا۔ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا وہاں کے مچھیروں کو جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اسی جھیل ولر میں، گاؤں آس پاس کے جو گاؤں ہیں جھیل ولر کے، ان میں سے ایک دفعہ کچھ گاؤں والے کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تھے مسجد کے متعلق، تو اسی میں بات ہوتے تو انہوں نے کہا جناب ہم آج بھی جا کر دیکھتے ہیں نیچے وہاں پتھر نکل آتے ہیں، نیچے وہاں برتن نکل آتے ہیں جو اسی جھیل ولر میں۔ تو گویا اللہ کا قانون نافذ ہوا، تم جرائم کرو گے میں تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو میں بنیاد عرض کر رہا تھا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندے نیک زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب مجرمانہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کچھ عرصے تک انتظار کرتے ہیں، سدھر جائیں گے سنبھل جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ سزائیں لگتی ہیں۔ ان سزاؤں کی قسمیں الگ الگ ہیں، کبھی سزائیں لگیں گی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سزا لگی، پانی کا طوفان آیا، کبھی سزا لگے گی آدم علیہ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا، اتنی تیز آندھیاں چلی ایک ہفتے تک، ایک ہفتے کے بعد جب آندھی رکی تو نہ کہیں مکان تھے، نہ کہیں درخت تھے، نہ کہیں انسان تھے، سب لاشیں پڑی ہوئی تھی، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، جب سیلاب آتا ہے، سیلاب جب نکل جاتا ہے، اس کے بعد جب دیکھیں گے چاروں طرف لکڑیاں وہاں پڑی ہوں گی، درخت وہاں پڑے ہوں گے، انسان وہاں پڑے ہوں گے، جانور وہاں پڑے ہوں گے۔ یہی حال تھا قوم عاد کا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ پھر ایک اور قوم آئی، انہوں نے کہا عذاب آتا ہے طوفان کا، پانی کا، عذاب آتا ہے ہوا کا، ہم مکانوں کے اندر جا کر بیٹھیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ قوم سمود تھی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں عذاب اس کا بھی بھیجتا ہوں، اس کا بھی بھیجتا ہوں، تم نے اپنے حساب سے حفاظتی انتظامات کر دیے۔ کیا صاحب؟ پہاڑوں کے اوپر جا کر گفاؤں میں چھپ جاؤ گے، وہاں نہ پانی پہنچے گا نہ ہوا پہنچے گی۔ تو اللہ نے ان کو عذاب بھیجا، آواز کا آواز چلتی رہی یہاں تک کہ اتنی تیز آواز ہو گئی کہ ان آوازوں سے ان کے کان میں پھٹ گئے، دل میں پھٹ گئے، اور وہی لاشیں گر گئی۔ قوم سمود، وہ مکانات آج بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کو کبھی انسانوں کے ذریعے سے تکلیف دیں گے، کبھی ہواؤں کے ذریعے، کبھی بارشوں کے ذریعے، کبھی طوفانوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، یہ اللہ تعالی شانہ کا ضابطہ ہے۔